بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مجمع البحرین، کون سی جگہ ہے اور اس جگہ پر کن دو ہستیوں کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ جو ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا دیا، اس کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو لے کر جب دریائے نیل سے پار نکل کر دوسری طرف گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، کچھ سوالات جوابات ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایک سوال کیا کہ اے اللہ، علم کیا ہے، یعنی کہ علم والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علم والا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والا وہ ہے جو یعنی کسی کو تبلیغ کرے اور وہ ہمیشہ ہی راہ راست پر رہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس پر سوال کیا کہ اے اللہ، اس دنیا پر مجھ سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، یقیناً اس دنیا میں تم سے زیادہ بھی علم والا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ اس جگہ پہ، ایک جگہ کا بتایا کہ تم ایک جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کے تم جو ہے نا ملاقات کرنا، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کا یعنی کہ ایڈریس بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک نا ٹوکری لو، ٹوکری میں مچھلی رکھو، تو جب مچھلی گم ہو جائے نا، اس جگہ پہ تمہیں اس جو بندہ ہے نا اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے ایسے کیا، ایک دریا کے کنارے نا چلنا سٹارٹ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو خلیفہ تھے نا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے حضرت یوشع بن نون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو ہے نا خلیفہ تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے چلنا سٹارٹ کر دیا۔ تو راستے میں انہوں نے کھانا کھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام نے۔ تو اس وقت کھانا کھا کر اور انہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی، وہ سو گئے۔ تو اسی دوران جب اٹھے تو انہوں نے اٹھ کر وہ ٹوکری لی اور ساتھ چلے گئے، یعنی کہ چلنا سٹارٹ کر دیا۔ آگے جا کے جب ٹوکری دیکھی تو ٹوکری خالی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یوشع بن نون، کیا ہوا، اس میں مچھلی تھی، وہ کہاں گئی؟ حضرت یوشع نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جب سوئے تھے نا اس دوران ہی کہیں مچھلی گم ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قدم کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے اور جہاں مچھلی گم ہوئی تھی وہاں واپس آ گئے۔ اس جگہ کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا اس جگہ پہ جس کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے۔ تو اس جگہ پر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت بڑے اچھے لباس میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بڑے تعجب میں آ گئے کہ اس بستی میں اتنا پیارا سلام کس نے لیا؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ حضرت خضر نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے بڑی ملاقات اچھی طریقے سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہی ہوئے کہ آپ بہت علم والے ہیں، اللہ کے بڑے، آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو آپ مجھے اپنے پاس رکھیں، آپ کے فیوز و ملاقات میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر ان کے ساتھ شگردی اختیار کی۔ تو دونوں حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے نا، یہ تینوں دریا کے کنارے چلنے لگ پڑے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ نے میرے کام میں بولنا نہیں، شرط یہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے کام میں نہیں بولوں گا۔ تو یہ انہوں نے دریا کے کنارے سے چلنا سٹارٹ کر دیا۔ تو چلتے چلتے ایک کشتی پر سوار ہو گئے، لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور ان سے کشتی میں بیٹھنے کے پیسے بھی لیے۔ تو کشتی میں سوار ہی دے کے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جوڑے سے کلہاڑ نکالا اور جو کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے اس غرض سے پھٹا توڑا کہ ہم سب ڈوب جاتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ آپ میری بات میں بولیں گے نہیں جیسا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، چلیے میں معافی چاہتا ہوں، میں آج کے بعد نہیں بولوں گا۔ کہ تھوڑا سا آگے گئے کہ ایک بچہ نا کھیل رہا تھا،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر کے وہیں گرا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی عجیب بات لگی کہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو کیوں مار دیا, ابھی کچھ نہیں, آپ کا بگاڑا بھی کچھ نہیں تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ لو, آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کے بارے میں بھی, آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا, تو دیکھ لو 2 دفعہ آپ بول پڑے ہیں, اور آخری دفعہ تیسری دفعہ اگر آپ بولے تو آپ کا راستہ علیحدہ اور میرا علیحدہ ہو گیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں آپ مجھے لاسٹ آخری چانس دیں, اگر آپ ابھی میں نے اس کے بعد آپ یعنی کہ تیسری کے بعد اگر میں نے دوسرے کے بعد میں نے اب میں بولوں گا تو آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ. تو حضرت خضر علیہ السلام آگے گئے, گاؤں میں جب گئے تو گاؤں والوں سے جا کر کہ ہم نا جو ہے نا مہمان ہیں, ہمیں کھانا دو. تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو اس جگہ پر ایک دیوار گر رہی تھی, تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے بچا لیا اور اس کی مرمت کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آپ اس گاؤں والوں نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا نہیں, آپ نے دیوار ان کی بنا دی, کیا بات ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کا علیحدہ راستہ اور میرا علیحدہ راستہ. تو کیونکہ میں نے آپ کو آخری موقع دے دیا تھا, آپ پھر بول پڑے. تو اب میں آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے تینوں بارے میں یعنی کہ تینوں کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. کیونکہ جی فرمائیے. انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری بات سنیں, جو جس کشتی پہ ہم سوار تھے نا, اس کے یہیں دریا کے کنارے سے نا ایک ظالم بادشاہ آیا تھا, جو خوبصورت جو اچھی کشتیاں ہوتی تھیں نا اس کو اپنے ساتھ لے جاتا. تو یہ جو کشتی تھی نا, یہ 3-4 مسکین لوگ تھے جن کا گزر بسر اسی کشتی کے سہارے ہو رہا تھا. تو میں نے اس وجہ سے توڑ دیا کہ جو کشتی جو تھی نا نہیں رہی تو بڑی مشکل ہے, تو جو پھٹا توڑا ہے اس کی تھوڑے سے پیسے لگے, مرمت ہو جائے گی, ان کا گزر بسر تو چلتا رہے گا نا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے اس وجہ سے توڑا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے اس وجہ سے توڑا تھا. انہوں نے کہا اچھا جو دوسرا بچہ تھا جو آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا, اس کا کیا, اس کے بارے میں بتائیے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے اس کو قتل کیا کہ اس کے ماتھے میں لکھا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کا بڑا لاڈلا تھا اور یہ بڑا پکا کافر تھا, اس لیے بڑے ہو کر بڑے کفر کرنے تھے. تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اس کے جو والد محترم, اس کے جو والد ہیں نا, یہ بڑے صالح بڑے نیک انسان, تو یہ نہ ہو کہ یہ اپنے ماں باپ کو کافر بنا دیں. اس وجہ سے مجھے اس ڈر تھا, تو اس وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں ایک نیک صالح بیٹی دے گا, جس کے کوکھ میں سے ایک یعنی کہ جو ایک نبی کے ساتھ بیائی جائے گی, اور اس کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچہ نوازے گا جو خود بھی نبی ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا تیسری بات جو تھی جو یعنی کہ آپ نے دیوار بنا دی, اس کا کیا, آپ اس کے بارے میں جو مجھے بتائیں. انہوں نے کہا جو دیوار تھی نا اس کے نیچے 2 بچے یتیم ہیں, ان کا خزانہ تھا. تو اگر خزانہ نکل آتا تو بچے اگر اس کو استعمال یعنی کہ پکڑ لیتے, اگر ان کو پتہ لگتا ہے یہ ہمارا خزانہ ہے, تو وہ اس کو باہر برباد کر دیتے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ خزانہ ہے کیا چیز, وہ نابالغ تھے. تو دوسرا صورت یہ تھی کہ اگر گاؤں والے کے ہاتھ لگ جاتا تو اس کو اپنے استعمال میں لے لیتے اور بچوں کو کچھ ملتے ہی نا. تو میں نے اس میں دیوار بنا دی, جب بچے بڑے ہوں گے اور ان کو اپنا خزانہ مل جائے گا تو وہ اپنے استعمال میں لے آئیں گے. تو ان کا اچھا یہ بات تھی. ان کا جی حضور یہی بات تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ جو واقعہ ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, اس کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا مکالمہ, یعنی کہ بات چیت. اس